حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اس واقعے سے اندازہ لگائیں، ذرا تصور کریں ایک پورا ملک پانی کی ایک ہی ندی پر زندہ ہو اور اچانک وہ ندی خشک ہونے لگے، کھیت سوکھ جائیں، لوگ پریشان ہیں، بازاروں میں خوف پھیلا ہوا ہے کہ اب کیا ہوگا، کہ یہ دریا خشک ہوتا جا رہا ہے، اور یہ 1500 سال پرانا واقعہ کہ لوگ کہیں اس دریا کو جاری رکھنے کے لیے ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو اس دریا کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دریا بہتا نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی اور اس میں جو ہے وہ خشک ہونے لگتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ مصر فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کے گورنر تھے، اہل مصر نے آ کے کہا کہ دریائے نیل کی ایک خاص رسم ہے، اس کے بغیر یہ جاری نہیں رہتا، خشک ہونے لگتا ہے۔ ہم ہر سال ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو سجا کر نیل میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ پانی چڑھتا رہتا ہے، اس کی بلندی جو ہے اوپر آتی رہتی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو دریا خشک ہونے لگتا ہے۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے صاف انکار کیا کہ اسلام ایسی رسومات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، یہ تو قتل ہے اور میں اس قتل میں تمہارا شریک نہیں ہو سکتا، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے خلاف جنگ کروں گا۔ لوگ گھبرا گئے کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ اہل مصر وہ تھے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جو فرعون کے تسلط سے آزاد ہو کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور وہ جو ہے گائے کی پوجا میں بھی لگ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی دیکھا، پھر ان پر جو ہے من و سلوہ 40 سال تک جو ان کو ملتا رہا، اس پہ بھی ان کو وہ نہیں ہوا، بغیر کچھ کام کے 40 سال تک آسمان سے کھانا اترتا رہا، اس پر بھی وہ راضی نہیں، وہ کہہ لیں گے ہمیں طرح طرح کے وہ چاہیے، تو وہ آسمان سے جو برکت اتر رہی تھی وہ رک گئی۔ تو اہل مصر کا میں تعارف کرانا یہ میں ضروری سمجھ رہا تھا۔ تو یہ تھا اہل مصر کا مختصر تعارف کہ ان کے عقیدے ویسے ہی خراب تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے خط بھیجا، کچھ دن بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب آیا اس خط کے ساتھ ایک چھوٹا سا رقعہ تھا، فرمایا کہ اے عمر اس رقعے کو جب یہ تمہارے پاس پہنچے دریائے نیل میں ڈال دینا، یہ جاری ہو جائے گا۔ عمر بن عاص حیران ہو گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح حضرت عمر بن خطاب نے کیا لکھا ہے، وہ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو ڈال دینا، وہ جاری ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ سے کنیکشن کتنا مضبوط تھا، کتنا اللہ سے تعلق مضبوط تھا۔ اب جو انہوں نے رقعہ کو کھولا کہ اس میں کیا لکھا ہے، تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے دریائے نیل کے نام۔ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے ہاں تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ اور اس میں جو ہے عمر بن عاص نے جب یہ رقعہ دیکھا اور یہ کلمات پڑھے تو اس کو دریائے نیل میں جو ہے اس رقعے کو ڈال دیا۔ اب لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی ایک خط عمر بن خطاب نے بھیجا ہے جو دریائے نیل میں ڈالا جائے گا تو وہ جاری ہو جائے گا۔ اب وہ انتظار میں، اب دریائے نیل میں عمر بن عاص نے خط ڈالا تو خط ڈالنے کے بعد اس کی جو سطح تھی وہ بڑھتی چلی گئی۔ اس دن وہ منظر لوگوں نے، اہل مصر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک اللہ کے ولی نے ایک رقعہ لکھا، اور وہ جو جاہلانہ رسم کئی 100 سالوں سے چلی آ رہی تھی یا کئی 1000 سالوں سے چلی آ رہی تھی، وہ رسم ختم ہوئی حضرت عمر بن خطاب کے اس خط کے بعد۔ اور وہ دریائے نیل آج 1500 سال گزر چکے ہیں، وہ دریائے نیل اب بھی جاری و ساری ہے۔ تو جب یقین ہوتا ہے نا تو یاد رکھے، جب انسان کا اللہ پہ یقین ہو اللہ سارے باطل کو جو ہے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ ان کا گمان یہ تھا کہ لڑکی کو ڈالیں گے تو دریا جاری ہوگا، حضرت عمر کو یقین تھا کہ نہیں، دریائے نیل اللہ کے حکم کا محتاج ہے، یہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ تو انہوں نے یقین سے خط لکھا، وہ دریا جاری ہو گیا۔ اسی حدیث سے یہ سمجھیں کہ جو لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان سے ہمارا کام ہوگا، اللہ کی قسم جو لوگ مسجد کو چھوڑ کے وہاں جائیں گے ان کا کام ہوگا، مگر وہ پکے مشرک بن چکے ہیں کہ ان کا کام پریشانی آتی ہے تو انہیں اللہ یاد نہیں آتا، یا تو ہندوؤں کو مندر یاد آتا ہے، یا ہمارے کچھ بھائیوں کو اللہ ان کو ہدایت دے، دین سے دوری کی وجہ سے انہیں عامل یاد آتے ہیں یا مزار والا یاد آتا ہے اور ان کے کام بھی بنتے ہیں۔ تو خدا را اس شرک سے نکلیں، اپنا ایمان یقین اللہ پر ڈالیں۔ جب بھی مسئلہ ہو، قرآن میں اللہ ہم سے کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی تمہیں پریشانی آئے صبر کرو اور نماز کے ذریعے اللہ سے اس مسئلے کا حل مانگو۔ آپ سے ہم کو جب بھی پریشانی آتی
آپ سسم سجدے میں جاتے رو رو کے اللہ سے مانگتے، 2 رکعت نماز پڑھتے صلاۃ الحاجات کی نیت سے، سجدے میں اللہ سے مانگتے، اللہ مسئلہ حل کر دیتا۔ تو اب آپ کو جب بھی پریشانی آئے کسی عامل کے پاس نہیں جانا، حضرت عمر والا یقین اپنے دل میں پیدا کریں کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، اور جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں اولاد کے لیے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ میں ہوں جس کے چاہوں بیٹا دوں بیٹی دوں، اور میں ہوں جسے چاہوں بانجھ کروں۔ تو یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مصیبت کے وقت صبر اور اللہ سے لو لگانے کی اس وقت توفیق عطا فرمائے، اور مصیبت میں ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں، نہ کہ ہم مزار والے سے مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شرک سے بچائے، اور یاد رکھیں شرک ایسا کبیرہ گناہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، مگر شرک کو معاف نہیں کروں گا، کہ یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کہتا ہے دیتا میں ہوں، کھلاتا میں ہوں، مانگتا یہ مزار والے سے۔ تو کوشش کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ شرک سے بچیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اور شیطان کو تکلیف ہوگی اس کو پھیلانے سے، لازماً اس کو پھیلائیں تاکہ شیطان کو تکلیف ہو اور رحمان آپ سے خوش ہو۔